نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج جمعرات، آؤ دین سیکھیں۔ اس محفل نور میں ادیب شہیر حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ مد ظلہ العالی نے فرمایا کہ اس جمعرات کو جو موضوع ہے وہ ہے غسل۔ نہانے کا طریقہ کیا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں۔ اس کے جاننے سے پہلے آپ حضرات یہ سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہو۔ یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ساتھ جب رہتی، رات میں اور صبح اٹھتی تو رات میں سرکار کس کروٹ سوئے، کیسے سوئے، ایک ایک حرکات و سکنات سیدہ عائشہ بیان کر دیتی، کیونکہ دین بننا تھا، اسلام کے اصول بننے تھے۔ اسی لیے احادیث کریمہ میں اس کے بہت سے نظائر موجود ہیں کہ جب دین کی باتیں آئیں تو اس میں شرم نہ کیا جائے، بڑی کھل کے بات کی جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے تھے تو ایک عورت ایسے اشعار پڑھ رہی تھی عربی میں، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اپنی جوانی سے اس چارپائی کے چولے کو میں ایسے ہلا دیتی کہ یہ چور چور ہو جاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو عورت کو بلایا دن کے اجالے میں۔ آپ نے فرمایا اس طرح کے اشعار کیوں پڑھ رہی تھی تو؟ اس نے عرض کیا، امیر المومنین، میرے شوہر 2 سال ہو گئے جنگ پہ گئے ہیں اور ابھی تک نہیں آئے، میں اکیلے رات میں تارے گنتی رہتی ہوں۔ میرے سرکار امیر المومنین نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے ارشاد فرمایا، امیر المومنین نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہ بیٹی حفصہ، عورت مرد کے بغیر کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے؟ تو وہ شرما گئی۔ تو فاروق اعظم نے کہا، تمہیں اللہ کا واسطہ، دین بننا ہے، اسلام کو سنوارنا ہے، ایک اصول بننا ہے، تم صحیح صحیح بتاؤ۔ تب آپ شرماتے ہوئے آپ نے یوں کیا، پھر یوں کیا کہ 4 مہینہ یا زیادہ زیادہ 5 مہینہ، اس سے آگے عورت شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ فاروق اعظم نے اصول بنا دیا کہ کوئی شخص بیوی کو 4 مہینہ 5 مہینہ سے زیادہ چھوڑ کر نہ جائے۔ فوری طور پر دوسرے مجاہد کو اس کی جگہ بھیجا اور اس کے شوہر کو یہاں بلوایا۔ عرض یہ کرنا ہے چونکہ اسلام میں، دین میں اگر کوئی باتیں پوشیدہ شرم سے نہ کہی جائیں تو وہ چیزیں پوشیدہ ہو جاتی ہیں، وہ اصول و قانون نہیں مل پاتا ہے۔ اب آئیے غسل کی طرف۔ غسل ایک ہے غسل، ایک ہے غسل۔ غسل کہتے ہیں مکمل نہانے کو، مکمل پاکیزگی حاصل کرنے کو، اور غسل کہتے ہیں دھونے کو۔ کبھی غسل واجب ہوتا ہے اور کبھی غسل واجب ہوتا ہے۔ کوئی ناپاکی خارج سے، باہر سے ہمارے آپ کے کپڑے میں یا بدن پہ لگ جائے تو غسل واجب نہیں ہوتا ہے، غسل واجب ہوتا ہے۔ یعنی نہانا واجب نہیں ہوتا ہے، اس کا دھلنا واجب ہوتا ہے۔ تو غسل کہتے ہیں مکمل پاکیزگی حاصل کرنے کو، اور غسل کہتے ہیں دھونے کو۔ تو باہری کوئی ناپاکی لگ جائے تو غسل واجب ہے، یعنی اگر وہ ناپاکی نجاست غلیظہ ہے تو 1 درہم سے اگر کم ہو تو دھونا سنت ہے، مستحب ہے۔ اور 1 درہم اگر لگ جائے کوئی ناپاکی، جیسے گو موت، 1 درہم سے کم ہے تو
تو دھونا سنت ہے، مستحب ہے، اور اگر 1 درہم ہے تو دھونا واجب ہے، اور اگر 1 درہم سے زائد لگ جائے تو دھونا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص آیا سیدھے اور اس نے نہیں دھویا اور نجاست 1 درہم سے کم نجاست غلیظہ لگی ہے اور نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر 1 درہم ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے۔ تو یہ ہے غسل۔ اب غسل جو ہے، غسل کا طریقہ اللہ نے اسی لیے قرآن مقدس میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اے لوگو اگر تم جنوبی ہو جاؤ، یعنی اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو خوب پاکی حاصل کرو۔ ناپاک ہو جاؤ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے تم خوب پاکی حاصل کرو۔ ناپاک ہونے کی صورت میں اب پاکی حاصل کرنی ہے۔ پاکی حاصل کرنے کے لیے مسلمان غسل خانے میں جاتا ہے۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب اپنے کپڑے اتارا کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ محدثین اور شارحین حدیث فرماتے ہیں 3-4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان اگر بسم اللہ پڑھ لے، یوں تو ہر جائز اور ہر اچھے کام میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے، لیکن خاص کرتے ہیں 3-4-5 وہ مقامات ہیں کہ جہاں مسلمان اگر بسم اللہ پڑھ لیا کرے تو آدھی پریشانی، دکھ، درد، مصیبت اس کی زندگی سے دور ہو جائیں گے۔ پہلا یہ ہے کہ جب انسان کپڑے اتارے، کیونکہ کپڑا بدلنے کے لیے عموماً اکثر گھروں میں کچھ کمرے ہوتے ہیں ایک آدھ کہ وہاں آدمی برہنہ ہو کر، خود ننگا ہو کر کپڑے پہنتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو ماشاءاللہ لنگی پہن کر بدلتا ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن اگر برہنہ ہو کر آپ کو کپڑے بدلنا ہے تو ننگے ہونے سے پہلے مسلمان کو بسم اللہ شریف پڑھ لینا چاہیے۔ حضور کی حدیث ہے جب کوئی مسلمان کپڑا اتارتا ہے ننگے ہونے کے لیے، کسی ضرورت شرعی کی بھرپائی کے لیے، اور بسم اللہ جب پڑھ لیتا ہے تو شیطان کی نگاہوں سے وہ مسلمان اوجھل ہو جاتا ہے، اس کو شیطان پھر نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اور اگر جب ننگا ہوتا ہے مسلمان اور شیطان دیکھتا ہے اس کے برہنہ بدن کو، چاہے عورت ہو یا مرد، تو شیاطین ان کو پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب کپڑے بدلنا ہوا کرے، ننگے ہونے سے پہلے، کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ پھر آپ غسل خانے میں جاتے ہو تو وہاں بھی عموماً اکثر یہی ہوتا ہے کہ آدمی برہنہ ہو کر ہی نہاتا ہے، ویسے اگر سطر ڈھکا رہے تو یہ افضل ہے۔ محدثین فرماتے ہیں یہ اپنے رب سے ہمیں شرم کرنا چاہیے، تو اگر سطر ڈھکا ہو تو افضل ہے، لیکن عموماً لوگ اکثر غسل خانے میں چونکہ بہت پردہ ہوتا ہے اس لیے لوگ وہاں کپڑے اتارتے ہیں، تو اندر بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا غسل خانہ لیٹرین باتھ روم اٹیچ ہے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، غور سے سن لینا، لیٹرین باتھ روم اگر اٹیچ ہے آپ کا تو اندر کوئی دعا قرآنی نہیں پڑھنا ہے، کوئی حدیث والی دعا نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ وہ گندگی کی جگہ ہے۔ ہاں اگر آپ کا غسل خانہ اکیلا ہے اور بڑا صاف ستھرا ہے تو وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عموماً لیٹرین باتھ روم اٹیچ ہوتے ہیں، ایسی جگہ آپ باہر ہی سے جب اندر جانے لگیں بایاں پیر اندر رکھیں اور پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اندر جائیں گے، کپڑے اتاریں گے تو شیطان آپ کے بدن پر نگاہ نہیں ڈال سکتا ہے، آپ شیطان کی نگاہ سے اوجھل ہو جائیں گے۔ یہ دوسرے مقامات ایسے ہی آدمی جب ٹوائلٹ میں جائے، پاخانے میں، تو دعا یاد ہو تو دعا پڑھ لے، اور اگر نہیں یاد ہے تو بسم اللہ ہی پڑھ لے۔ یہ وہ مقامات ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ انسان بہت کاہلی کرتا ہے، عموماً کپڑے دن میں کئی بار بدلتا ہے اور برہنہ ہو کے بدل لیتا ہے، اور یہ پریشانی جو ہمارے گھروں میں آتی ہے زیادہ تر، کیونکہ شیطان ہمارا ننگا بدن دیکھتا ہے تو وہ مسلمان کو پریشان کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کر دینا چاہیے، بیٹا جب بھی کپڑے بدلنے کی حاجت آئے تو بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیا کرو، کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ پڑھ کر مسلمان غسل خانے کے اندر گیا۔ سب سے پہلی جو سنت طریقہ غسل کا طریقہ یہ ہے
کہ سب سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا تم اپنا گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو لیا کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے انت لا تعلم این باتت یدہ، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزارا ہے۔ ہو سکتا ہے ناپاکی تمہارے ہاتھ میں بھی ایسی جگہ ناپاکی لگی ہو، تمہارا ہاتھ وہاں سے گزرا ہو۔ اور عموماً جو غسل واجب ہوتا ہے وہ 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ غسل جو واجب ہوتا ہے وہ 3 وجہ سے غسل ہوتا ہے۔ آدمی جب صحبت کرتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، مرد صحبت کرے تو غسل واجب ہو جائے، یا آدمی بالغ ہے خواب کی وجہ سے یا مادہ منویہ کی زیادتی کی وجہ سے، جس کو آپ نائٹ فال کہتے ہیں، نائٹ فال ہو جائے تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عورت حیض و نفاس سے جب پاک ہوتی ہے تو اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ 3 وہ مقام ہیں۔ تو لیکن غسل جو واجب ہوتا ہے تو منی جو مادہ منویہ ہوتی ہے علی وجہ دفق بڑی تیزی کے ساتھ نکلتی ہے۔ انسان کی شرمگاہ سے جو مغلظات نکلتے ہیں وہ 3 طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے منی، ایک ہوتی ہے مزی، ایک ہوتی ہے ودی۔ یہ 3 طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے کہ وہ نکلے تو غسل واجب ہو جائے، اور مزی اور ودی یہ اگر نکلے تو غسل واجب نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑی غور سے آپ سننا، مزی کیا چیز ہے؟ ودی، پہلے ودی آپ سمجھ لو۔ ودی کہ کسی کی مادہ منویہ پتلی ہو گئی ہو سامان کے اٹھانے کی وجہ سے، یا ایسے ہی وہ بیچارہ بہہ جا رہی ہے پتہ نہیں پا رہا ہے، تو ایسی رطوبت جو نکلتی ہے اس کو ودی کہتے ہیں۔ اور مزی کہتے ہیں انسان جب صحبت کرتا ہے تو صحبت سے پہلے جوش کی کثرت ہوتی ہے، تو اس سے پہلے صحبت ابھی کرتا ہے، انزال نہیں ہوتا، ابھی وہ ڈسچارج نہیں ہوتا، اس سے پہلے کچھ پانی نکلتا ہے، اور یہ پتلا پانی، چکنا پانی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، قدرت کاملہ ہے کہ یہ اتنا پتلا اور چکنا ہوتا ہے کہ اس راستے کو وہ ملائم کر دیتا ہے اور چکنا کر دیتا ہے۔ کیونکہ مرد کی جو منی ہوتی ہے وہ گاڑھی ہوتی ہے، اور گاڑھی چیز اگر ڈائریکٹ اس سوراخ سے آ جائے تو انسان درد سے تڑپنے لگے۔ تو یہ خدا کی قدرت کاملہ ہے کہ مادہ منویہ سے پہلے، انسان کے ڈسچارج ہونے سے پہلے پتلی رطوبت آتی ہے جو چکنی ہوتی ہے اور اس جگہ کو ملائم کر دیتی ہے، اور جب اس کے ذریعے ملائم ہو جاتی ہے پھر مرد صحبت کے بعد جب وہ ڈسچارج ہوتا ہے تب وہ مادہ منویہ کا خروج ہوتا ہے جو کڑا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو جو صحبت سے پہلے جو رطوبت آئی ہے چکناہٹ کے لیے، اس راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس کو پیدا فرمایا کہ اس راستے کو چکنا کر دے اور اس راستے کو وہ ملائم کر دے، کیونکہ اس کے بعد منی آنے والی ہے۔ تو اس رطوبت کو جو منی سے پہلے آئی ہے اس رطوبت کو مزی کہتے ہیں، مزی عربی زبان میں۔ اگر مزی خارج ہو جائے تو غسل واجب نہیں ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا، ودی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن منی کا خروج ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور منی شہوت کے ساتھ اعلیٰ وجہ دفق بڑی تیزی کے ساتھ خارج ہوتی ہے، اور گاڑی ہوتی ہے، اس کو منی کہتے ہیں۔ وہ اگر نکل جائے تو اب اس مسلمان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب غسل جب واجب ہو گیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ غسل خانے میں گیا تو سب سے پہلے ہاتھ، اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے گا۔ گٹوں تک ہاتھ دھونے کے بعد کوشش کرے مسلمان جس کپڑے میں ناپاکی لگی ہو، اگر اس کپڑے کو آپ جانتے ہیں اس کپڑے میں کہ کون سی جگہ ناپاکی لگی ہے، مثلا ہمیں معلوم ہے کہ کرتے کے ہمارے فلاں جگہ یا لنگی کی فلاں جگہ ناپاکی لگی، تو اب آپ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیں گے، پھر شرمگاہ دھویا جائے گا اچھے طریقے سے، دونوں شرمگاہ آگے پیچھے دونوں مقامات دھوئے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ جگہ جس جگہ ناپاکی، وہ کپڑے کی وہ جگہ جہاں ناپاکی لگی ہے، اگر آپ کو معلومات ہے تو اس جگہ کو پکڑ کر اچھے طریقے سے 3 مرتبہ دھو لیجیے، اور اگر نہیں معلوم
کہ کپڑے کے کس حصے میں ناپاکی لگی ہے اور اسی کو پہن کے آپ نہا رہے ہیں، تو یہ بہتر نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ جلدی پاک نہیں ہوں گے، بہت پانی آپ کو استعمال کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو نہیں معلوم لنگی کی کسی یا لوور کے کس حصے میں ناپاکی لگی ہے اور اسی کو پہن کے آپ نہا رہے ہیں، وہ ناپاکی پورے جسم میں لگ جا رہا ہے، بہت زیادہ پانی یوز کرنا پڑے گا، استعمال کرنا ہوگا آپ کو۔ تو اس لیے اگر معلومات ہے تو اس جگہ کو آپ کپڑے کو صاف دھل لیں، اس کے بعد آپ نہائیں، اور اگر نہیں معلوم ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کپڑے کو اتار دیں، اس کو الگ سے اس کو پاک کر لیں اور آپ نہا لیں۔ اور اب جب آپ یہ کر لیے، یعنی دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لیے آپ، اور اس کے بعد اپنی شرمگاہ دھو لیے، ظاہری طور پہ جہاں بھی نجاست لگی ہے اس کو آپ نے صاف کر لیا۔ اب ظاہراً آپ کے پاس کوئی نجاست نہیں لگی ہے، اب آپ کے پاس نجاست حکمیہ ہے، حقیقیہ نہیں۔ حقیقیہ اس کو کہتے ہیں جو باہر خارج میں ہو، نظر آئے، ہم جانتے ہیں۔ تو بھائی اب باہری کوئی نجاست نہیں رہی، ہم نے شرمگاہ دھو لیا، ہاتھ کو ممکن ہے نہ جانے کہاں کہاں گزرا وہ بھی دھو لیا، اور اس کے بعد ہمارے کپڑے کے جس حصے میں ناپاکی لگی ہے اس کو بھی ہم نے دھو لیا۔ اب ظاہری نجاست کوئی نہیں ہے، اب نجاست حکمیہ ہے، صرف حکمی نجاست ہے۔ اب آپ وضو جیسے کرتے ہیں باقاعدہ وضو کریں، سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، پھر کلی کریں لیکن غرارے کے ساتھ۔ غرارہ اس وقت کرنا ہے جب آپ روزے سے نہیں ہوں، اگر روزے سے ہوں تو غرارہ منع ہے، کیونکہ حلق میں پانی اترنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو کلی کریں گے غرارے کے ساتھ، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے اور کوشش کریں ناک کا پانی آپ کے نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ یہ 2 فرض ہو گئے، کلی کرنا غرارے کے ساتھ، بانس کی ہڈی تک پانی پہنچانا 3 مرتبہ، یہ دوسرا فرض ہے غسل میں۔ اور تیسرا فرض یہ ہے، یہ 2 تو فرض ہو گئے، ابھی میں آپ کو غسل وضو بتا رہے ہیں کہ کلی کیا، غرارے کے ساتھ ناک میں پانی ڈال لیا، پورا چہرہ آپ دھو لے، بال اگنے کی جگہ سے لے کے داڑھی تک۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے بال یہاں سے ہے تو ہم یہاں سے دھوئیں، تو نہیں، عمومی کا حکم ہوتا ہے، عموماً بال جہاں سے اگتے ہیں وہ حصہ لیا جاتا ہے، یعنی کسی کے یہاں سے بال ہوں تو اس کا منہ اس میں شامل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو بال اگنے کی جگہ سے پیشانی سے لے کر داڑھی تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک آپ چہرہ دھوئیں، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دایاں بایاں دھوئیں، پھر آپ سر کا مسح کریں، دونوں پیر دھوئیں۔ پیر اس وقت دھونا ہے جب آپ ایسے غسل خانے میں ہیں کہ جہاں پانی نہیں جمع ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں چونکہ سرکار کے زمانے میں غسل خانے ایسے تھے، نہا لیتے تو پانی میں پیر ان کا ڈوبا رہتا، تو اگر ایسی جگہ ہے کہ پانی میں پیر ہمارا ڈوب رہا ہے ٹخنوں تک، تو وہاں پھر پیر نہیں دھونا ہے، جب آپ نکلیں گے تب دو۔ اور اگر آج کل کا غسل خانہ ہے تو ماشاءاللہ پورا وضو آپ نے کر لیا۔ اب اس کے بعد داہنی طرف سب سے پہلے پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں طرف، پھر آپ کو اس طرح نہانا ہے کہ جسم کا کوئی ایک بال کے برابر بھی ظاہری حصہ نہ بچے جہاں سے پانی نہ گزرا ہو۔ مثلا کہیں ایسے ہوتے ہمارے جسم میں اعضاء ایسے بھی ہیں کہ چمڑے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے رہتے ہیں، جیسے کان کی یہ حصے، انگلی کو پور کے نیچے، آپ پیر کے پور کے نیچے، تو ان کو بڑے احتیاط سے، ناف، دونوں شرمگاہ، اس طرح سے مطلب پانی کی کہیں ایک اگر بال کے برابر بھی کوئی اسی جگہ چھوٹ گئی کہ جہاں سے پانی نہیں گزرا تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو غسل میں سب سے جو اہم ہے وہ 3 چیزیں ہیں، غسل کے جو فرائض ہیں وہ یہ ہے: کلی کرنا غرارے کے ساتھ اگر آپ روزے سے نہیں ہیں، ناک میں پانی ڈالنا بانس کی ہڈی تک، 2 پورے جسم پر پانی اس طرح بہائے کہ کوئی ایک بال کی جگہ بھی نہ رہ جائے۔ یہ 3 غسل کے اندر یہ فرض ہیں، اور ان 3 فرضوں میں مسلمان کو چاہیے کہ غسل کرے تو نیت بھی کر لے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی تب بھی آپ پاک ہو جائیں گے، پاک ہوں گے، صاف ہوں گے، لیکن آپ کو غسل کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر دل میں کچھ پڑھنا نہیں رہتا اس کے لیے، صرف یہ دل میں ٹھان لیجئے میں غسل کرنے جا رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر پاکی حاصل کرنے کے لیے، یا میرے اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ پاک رہا کرو، اللہ کے قرآن نے فرمایا خوب صفائی اختیار کر رکھو، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ہم اس پر عمل کرتے ہوئے میں ان کی خوشنودی کے لیے غسل کرنے جا رہا ہوں۔ صرف دل میں نیت یہ کر لیجیے اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں،
تو یہ نیت ہو گئی۔ اب جب ہم غسل کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر ہم نے نیت نہیں کی، غسل کر لیا تو پاک ہوں گے، صاف ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن آپ کو نیت کا غسل کا ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ایک صحابی نے مسجد نبوی کے بغل میں گھر بنایا تو کھڑکی کھول لیا مسجد نبوی کی طرف۔ تو میرے آقا نے صحابی سے پوچھا یہ کھڑکی تم نے کیوں کھولا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ تاکہ تر و تازہ ہوا آئے۔ میرے آقا نے فرمایا طف ہے تم پر، اے کاش کھڑکی اس نیت سے کھولتے کہ جب امام قرأت کریں گے تو قرآن کی آواز آئے گی۔ تو اس ذات کی قسم جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، جب تک یہ کھڑکی ہوتی تم کو اللہ ثواب دیتا رہتا، اور ہوا بھی کوئی نہیں روک سکتا تھا، ہوا تو آتی رہتی تھی، لیکن تمہاری نیت صرف یہ تھی کہ ہوا آئے، تو اب صرف تمہیں ہوا ہی ملے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ تو مستحب کام میں یہ ضروری ہے کہ نیت اگر کر لو تو وہی چیز عبادت ہے، اور اگر آپ نے نیت نہیں کی تو پانی کا کام ہے پاک کرنا، صاف کرنا، وہ کرے گا، پاک صاف ہوں گے، لیکن آپ کو غسل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ نیت کر لیجئے، زیادہ بہتر، زیادہ افضل، زیادہ اولیٰ ہے کہ آپ نیت کر کے تب آپ غسل خانے میں جائیں۔ لیکن غسل خانے میں جب آپ جائیں اور جب آپ ناپاکی سے پاکی کی طرف آ رہے ہیں، یعنی ناپاکی کو، اپنی نجاست کو دور کے لیے وضو کرنے جا رہے ہیں، تو جیسے یہاں وضو خانے پہ ہم لوگ دعا ہوا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، تو وہاں غسل خانے میں اگر گندگی ہے تو آپ وہاں کوئی دعا نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ ہاں شارحین حدیث فرماتے ہیں اگر پڑھنا چاہو تو اپنے دل میں پڑھ لو، لیکن آواز سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، صرف آپ کا دل بسم اللہ پڑھے گا اس جگہ، کیونکہ آپ ننگے ہیں، ننگی حالت میں مکروہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ غسل خانے میں داخل ہو تبھی بسم اللہ پڑھ لیا جائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی دین مصطفیٰ کی اس محفل نور کی برکتوں سے مولا ہمارے تمام بھائیوں کی دنیا آخرت کو روشن و منور فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، حضور محبوب العلماء والمشائخ کا جمال یعنی جمال مینا مدث اللہ العالی نے اس محفل نور کو رچایا، بسایا، سجایا۔ یا اللہ اس کی برکتوں، فضیلتوں، سعادتوں سے ان بزرگوں کے واسطے میں مولا ہماری دنیا آخرت کو روشن و منور فرما دے۔ یا اللہ اس محفل نور تیرے محبوب نے فرمایا ہے بڑی فضیلت والی یہ محفل نور ہے۔ یا اللہ اس محفل نور کی برکتوں سے ہمارے جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کو بار قرض سے سبکدوش فرما دے۔ یا اللہ جامعہ مینائیہ خانقاہ عالیہ مینائیہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حضور جمال مینا مدث اللہ العالی کے فیضان کرم کو عام سے عام تر فرما دے۔ مولا ان کے بازو میں مزید اسلامی طاقت و قوت عطا فرما۔ یا رحمان جو ابر یہاں سے اٹھے وہ سارے جہاں میں برسے۔ یا رحمان جو ابر یہاں سے اٹھے وہ سارے جہاں میں برسے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔